آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں ٹھہر کر سوچئے گا، سب سجدے میں چلے گئے یعنی تمام فرشتے تعظیم کے لیے جھک گئے، مگر ابلیس نہ جھکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی، نہ جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا قال ما منعک، اللہ نے فرمایا قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بس یہی وہ بات تھی جو اس کے عقیدے کی خرابی کا سبب بن گئی اور ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ کیا گیا۔ یہاں پر علماء کرام نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ کے سامنے پیش کروں۔ علماء کہتے ہیں اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، وہ جانتا تھا کہ ابلیس ایک دن مردود ہو جائے گا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر کے پھٹکار کر جو ہے توق ڈال کر کے باہر نکال دوں گا، وہ رجیم بن جائے گا۔ جب اللہ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں تو پروردگار عالم نے ابلیس کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دے دیا، اتنا بڑا رتبہ کیوں دے دیا، اتنا اعزاز کیوں دے دیا، اتنا آگے کیوں بڑھا دیا؟ ارے وہ فرشتوں کا استاد ہو گیا، اتنا بڑا رتبہ مل گیا، وہ جنت میں رہ رہا ہے، اتنا عظیم مرتبہ مل گیا، بیت المعمور کا وہ طواف کر رہا ہے، اتنا عظیم اس کو مقام حاصل ہوا۔ اللہ نے یہ رتبے اس کو کیوں عطا فرمائے؟ جب اسے مردود ہی کرنا تھا، اسے بارگاہ سے نکالنا ہی تھا، اس کے گلے میں لعنت کا پھٹکار ڈالنا ہی تھا، اللہ جانتا تھا کہ یہ گستاخ ہوگا، پھر اتنا سارا رتبہ اللہ نے کیوں دیا؟ علماء نے فرمایا اس میں راز ہے، راز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو یہ سارے مقام و مرتبہ دیا اور اس کے بعد جب اس نے گستاخی کیا تو نکال دیا، تاکہ دنیا والے جان لیں کہ جب جنت میں رہنے والا، بیت المعمور کا طواف کرنے والا، فرشتوں کو پڑھانے والا، معلم الملکوت میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جنت سے نکال دیا جاتا ہے، مردود بارگاہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جو ابھی جنت کے اندر گئے ہی نہیں ہیں، اگر انہوں نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، توہین کیا، بے ادبی کی، تو جس طرح اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادتیں، اس کا جنت میں رہنا، فرشتوں کو پڑھانا کام نہیں آیا، ایسے ان کا بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ابلیس کے ذریعے سے لوگوں کو سبق دیا ہے کہ اپنے اعمال پہ مت پھولو، اپنی نیکیوں پر مت پھولو، کتنا علم ہے اس پر مت پھولو، آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے اس پہ گھمنڈ مت کرو، تکبر میں چور چور مت ہو جاؤ، یہ ساری چیزیں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اگر ایمان ہے تو یہ سب بہت عظیم ہے، اور اگر ایمان چھین لیا گیا تو ابلیس تمہارے سامنے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اس کے ذریعے سے تم سمجھو کہ تمہارا حال کیا ہوگا۔ میرے عزیز آج تمہارے ایمان پہ حملہ ہے، آج ہمارے ایمان اور عقیدے پر باقاعدہ شبخون مارا جا رہا ہے، آج ہم مسلمانوں اور ہمارے نوجوان بھائیوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں خود سوچتا ہوں اور آپ بھی غور کریں کہ ابلیس کا واقعہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کیوں موجود ہے؟ علماء نے فرمایا اس میں بھی ایک راز ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایک جگہ ہی ابلیس کا واقعہ بیان کر دیتا، آدم و ابلیس کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ایک جگہ پورے قرآن میں نہیں ہے، تقریباً 10 سے زائد جگہوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پروردگار عالم کی مشیت اور مرضی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے تاکہ ہر گھڑی ہر لمحہ تلاوت کرنے والا بار بار اس کو پڑھے اور جان لے کہ اتنا عظیم شخص اس کو اساسی